बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम के अलावा दुनिया में ईसाईयत, यहूदियत, हिंदुइज़्म और दीगर कई मज़ाहिब मौजूद हैं। जैसे मुसलमानों को इस्लाम सबसे अच्छा और सच्चा मज़हब लगता है, ऐसे ही ईसाइयों को भी उनका मज़हब सच्चा और अच्छा लगता है। यही वजह है कि ईसाई अक्सर अपने आप को और अपने मज़हब को दीन इस्लाम से बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और बहुत से क्रिश्चियन लोग मुख्तलिफ तरह के सवालात निकाल कर लाते हैं जिनसे इस्लाम को झूठा या ईसाईयत के मुकाबले में कमतर दीन साबित किया जा सके। ऐसा ही एक सवाल लिए एक खातून जो कि अंग्रेज थी, जिसका नाम ऐना है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आई। इस खातून ने अपने सवाल में बहुत ही खतरनाक पहलुओं को उठाया था और एक ऐसा सवाल किया था जिसको बाज़ाहिर सुनकर जवाब दीन इस्लाम के खिलाफ देना पड़ता हो। इस खातून ने अपने सवाल में कहा कि मुझे बताएं कि कोई गैर मुस्लिम ये कहना शुरू कर दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मोअज़्ज़ात करने और दिखाने की ताकत थी, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। और अगर कोई गैर मुस्लिम ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मोअज़्ज़ात दिखाने की ताकत थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, याद रखें, बहुत से ईसाई ईसाईयत को बेहतर मज़हब मानते हैं क्योंकि उनके ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस मज़हब को मुतारिफ करवाने का बाइस बने, उनके पास मोअज़्ज़ात दिखाने की ताकत थी। बहुत से ईसाई इस बात पर फ़ख्र करते हैं और फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो मोअज़्ज़ात थे। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बीमारों को शिफा देते थे और समंदर में असा मारते तो रास्ता बन जाता था। ईसाईयत के मुकाबले में इस्लाम है, ईसाइयों के मुकाबले में मुसलमान हैं। मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वैसे तो मुसलमानों के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, लेकिन दुनिया में तस्वर ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम फैलाया, जबकि वो तो इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर थे। बहरहाल, ईसाई लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई मोअज़्ज़ात नहीं, जबकि उनके ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत ज्यादा मोअज़्ज़ात थे। जरा इस अंग्रेज लड़की का ये सवाल आप भी सुन लीजिए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब आपके सामने होगा। Hi, my name is Anna. What if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के सवाल को मुख्तसरन दोहराया और फौरन से कहा, हाँ, मैं मानता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मोअज़्ज़ात दिखाए। It is concerned that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? I do agree Jesus Christ did miracles. इस खातून की तवक्को ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी तरह भी ये साबित करके दिखाएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा मोअज़्ज़ात और मेरिकल दिखाने की ताकत थी, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कम। और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं साबित कर सकेंगे तो मैं समझूंगी कि इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है, ईसाईयत सच्चा मज़हब है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कह दिया कि मैं मानता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मोअज़्ज़ात दिखाने की ताकत मौजूद थी, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जिस पैगंबर के पास मोअज़्ज़ात दिखाने की ताकत हो वो सच्चा होगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 24 बाइबल में लिखा है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मोअज़्ज़ात दिखाने का मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं खुदा हूँ, बल्कि मैं ये सारे मोअज़्ज़ात खुदा की मदद से करता हूँ। But sister, miracle is not the test. If you believe in Jesus Christ, peace be upon him, if you read in the Bible, Jesus Christ, peace be upon himself, says in the Gospel of Matthew, chapter number 24, verse number 24, says, miracle is not the test. They shall arise many false Christ and false prophets, and shall do wonders and miracles, and if it were possible, shall deceive the elect. That means Jesus Christ, peace be upon him, says, miracle is not the test. Miracle does not make a person a god. Miracle does not make a person superior, because all the miracles that were done by all the prophets were done by Almighty God himself. All the miracles done by Moses, the parting of the sea, when he threw the stick it became into a snake, it was done by Almighty God. All the miracles that Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, did were done by Almighty God. Same with Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon were done by Almighty God. I will tell you that Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में कहा कि बाइबल हो या कुरान मजीद, दुनिया के सभी पैगंबरों ने बड़े वाज़े अल्फाज में इंसानों को बताया है कि वो जितने मोअज़्ज़ात करते हैं वो खुद से नहीं करते, अल्लाह की मदद से करते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے چاند کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دینا، یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے کیا اور اللہ نے کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، یہ ان کی صلاحیت تھی، یہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اور دریا میں عصا مار دیتے تو وہاں راستہ بن جاتا، تو یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا تھا۔ جتنے بھی معجزات جتنے بھی پیغمبروں میں دکھائے وہ سب اللہ نے کیے ہیں، وہ ان پیغمبروں نے خود نہیں کیے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے مقابلے میں بڑے ہیں، تبھی تو وہ ثابت کر سکیں گے اس خاتون کی عقل کے مطابق کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اسلام بڑا یا عیسائیت بڑا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بڑے، یہ کوئی موازنہ نہیں، اور نہ ہی یہ بات ایسی بنیاد رکھتی ہے جس پر یہ پرکھا جائے کہ کون سا مذہب سچا ہے، کس کے نبی نے کس کے پیغمبر نے زیادہ معجزات دکھائے۔ اور تو اور عیسائیت اور اسلام بہت حد تک ایک جیسے تو مذہب ہیں، اصل فرق تب آتا ہے جب انہی معجزات کو دیکھتے ہوئے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انگریز خاتون کو وہاں کھڑے کھڑے چیلنج کر دیا اور کہا کہ جیسا کہ بہت سے عیسائی بشمول آپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا اللہ ہیں، نعوذ باللہ، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بائبل کی ایک آیت ایسی دکھا دیں تو میں آج ہی عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس بات پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always is worship me. If sister, you can point out any unequivocal statement, any unambiguous statement from any version of the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me, I am ready to accept Christianity today. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے کئی حوالے جات دیے، ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، ایک ایک آیت کا حوالہ دیا اور ترجمہ کیا، اور مثال کے طور پر بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرا اللہ اس دنیا سے بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کی مدد سے، اور جو بھی میں کہتا ہوں کرتا ہوں وہ میں خود سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم سے کہتا ہوں اور کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں، یہاں تک کہ سارے معجزات بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، وہ تو خود مسلمان ہیں۔ مسلمان تو یہ مانتا ہے کہ ایک انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے طاقتور حوالہ دے کر کھلے اعتماد سے یہ ساری باتیں کی تو پورا حال تالیاں بجا رہا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ خاتون جو سوال کرنے آئی تھی یہ عیسائی خاتون خود ہی اسلام قبول کرے گی۔ In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God, he is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, is a Muslim. He never claimed divinity. He never said that he was Almighty God. He clearly mentioned, it's mentioned in the Gospel of John. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ معجزات کا موازنہ کرنے سے معلوم نہیں ہوگا بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور کیا سچ ہے۔ سچ یہ ہے کہ معجزات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے اور خدا نخواستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یا کسی بھی پیغمبر کو سچا یا جھوٹا پرکھنے کے لیے ان کے معجزات نہیں دیکھے جا سکتے، بلکہ بائبل کو دیکھیں۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تمہیں بہت سی ایسی باتیں کرنی ہیں
جو کہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا اور تم سمجھ نہیں سکتے، کہ وہ سچائی والا نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئیں گے اور وہ تم کو سمجھائیں گے، اور وہ آخری نبی اور پیغمبر ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں حتمی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی پیغام لے کر آئیں گے، تو تمام عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے معجزات بڑے ہیں، کون سچا ہے کون نہیں، اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے۔ جب بائبل نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، تو آپ سب عیسائیوں کو ماننا چاہیے۔ یہ مناظر دیکھیے اور ان میں آپ یہ جان پائیں گے کہ کیا یہ خاتون اسلام قبول کر پائی یا نہیں۔ But the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, and if you believe in Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. This prophecy is prophesizing no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you should believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, sister. تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔